اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ میں آگے چلیں گے۔ ہم اس وقت تک 237 آیات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم یہ جو لاسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے انسان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں۔ اسلام نے جو رولز بنائے ہیں ان کو قرآن پاک میں کس طرح واضح طور پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا یسألونک ماذا ینفقون سے، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کیا جائے یا کیا خرچ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے چیریٹی کا پڑھا، پھر ہم نے حرام مہینوں کا پڑھا، پھر جوا اور شراب کا پڑھا، پھر یتیم کے حقوق کا پڑھا، پھر نکاح کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے یہ پڑھا، پھر اس کے بعد مینسز کے جو حیض کے معاملات ہیں، مینسوریشن پیریڈ کے، وہ ہم نے پڑھے۔ پھر اس کے بعد قسموں کا قانون پڑھا کہ قسم جو ہیں وہ قسم کیسے دی ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پڑھے، پرائیویٹ ریلیشنز کے بارے میں دیکھا قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد طلاق کے قوانین، طلاق کا طریقہ، طلاق کے بعد نکاح کیسے کرنا ہے، خلا کیا ہے، اور اس کے بعد طلاق کے بعد عدت کے قوانین ہم نے دیکھے، بیوگی کی صورت میں کیا ہونا ہے، پھر رضاعت کا قانون دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر بغیر رخصتی نکاح کے جو علیحدگی تھی وہ دیکھی۔ یعنی یہ سارے کے سارے معاشرتی قوانین بیان کرنے کے بعد یہ قرآن کا ربط دیکھیں، آپ قرآن کا نظم دیکھیں، اور میں قربان جاؤں اس کتاب کے اوپر۔ یہ کیسی کتاب ہے، لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے۔ اب آپ نے یہ جتنے یسألونک ماذا ینفقون سے لے کر آنورڈ آپ نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے کوئی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر صرف اس کو تلاوت کیا جائے تو قرآن کا مدعا پورا ہو سکتا ہے؟ اس کو ایک ایک لفظ جو ہے اس کا تعلق امپلیمنٹیشن سے ہے، اس کا تعلق عمل کرنے سے ہے، اس کا تعلق جو ہے اس معاشرے کے اوپر اثرات رکھتا ہے، وہ سارے کا سارا لفظ۔ لیکن انہوں نے اس کو تلاوت کی کتاب بنا کے اس کا ٹوٹل کنسیپٹ ہی بدل دیا ہوا ہے، اور اس کو انسانی زندگی کے عملی پہلو سے نکال دیا ہوا ہے۔ آپ اب خود غور کر لیں کہ اتنی ساری آیات، اتنے سارے قوانین جو پڑھے ہیں، اگر خالی ہم اس کو تلاوت کرتے رہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہ لگے یہ کیا لکھا ہے، تو قرآن کے نزول کا مدعا پورا نہیں ہوتا، لہٰذا قرآن کی یہ توہین ہوگی۔ تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے، قرآن سارا کچھ یہ بیان کر کے پھر آگے یہ جو آیت ہے 238 نمبر، یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو صلاۃ کی، تمام پورے صلاۃ کی، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصی طور پر درمیانی صلاۃ کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ڈیووٹی بن کے۔ اب انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، اور پھر اس کے اوپر میں نے کوئی تقریباً 55 احادیث دیکھی ہیں، اور سب میں ایک عجیب و غریب قسم کا اختلاف ہے۔ کبھی یہ احادیثوں میں ہے کہ جی کہ یہ ظہر کی نماز ہے، کہیں ہے جی مغرب کی نماز ہے، کہیں ہے یہ عصر کی نماز ہے، اور کہیں ہے کہ یہ ساری نمازیں صلاۃ الوسطیٰ ہیں۔ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی سٹوری انہوں نے بنا دی ہے، ورنہ قرآن کا کنٹیسٹ دیکھیں، قرآن بات کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو تمہید اس لیے باندھی ہے کہ قرآن کو تقریباً 20-25 سفیر آف لائف کے قوانین بیان کرنے کے بعد ایک دم سے نماز پہ کیسے آ گیا، پھر تو ربط ہی ٹوٹ جائے گا قرآن کا۔ اس آیت کا مطلب ہے حافظوا علی الصلوات، اپنے نظام صلاۃ کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پر درمیانی جو صلاۃ ہے اس کی۔ کیوں درمیانی صلاۃ کہا گیا؟ درمیان ماں باپ دیکھیں نا کہ انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ اب نہ تو بچپنے کے جو قوانین ہیں وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں،
اور نہ ہی جو بڑھاپے کے قوانین ہیں یا بڑھاپے کی زندگی ہے وہ انسانی معاشرے کے اوپر اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسانی معاشرے کے اوپر کوئی اہمیت رکھتی ہے تو وہ یوتھ لائف جو ہوتی ہے، جس کو جوانی کی زندگی کہتے ہیں، وہی زندگی جو ہے وہ معاشرے کو بناتی ہے، وہی زندگی معاشرے کو بگاڑتی ہے۔ اور یہ سارے قوانین جو آپ نے پیچھے پڑھے، یہ آلموسٹ سارے کے سارے انسان کی جوانی سے اور اس ایج سے متعلقہ ہیں جو ورک ایبل ایج یا درمیانی ایج کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک پورا نظام دیا ہے، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ 5 اسفیئر آف لائف کا پورا نظام دیا ہے، اور اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اور خصوصی طور پر جو یوتھ کے متعلقہ، تمہاری درمیانی عمر کے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے، ادروائز تمہارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یسالونہ کا ماذا ینفقون سے شروع ہو جائیں، خیرات کون کرے گا؟ جو ارننگ ہینڈ ہوگا، درمیانی ایج میں ہوگا۔ اس کے علاوہ حج پہ کون جائے گا؟ جو درمیانی، جس کے پاس استطاعت ہوگی، یعنی کمانے کے قابل ہوگا۔ جوا شراب میں بھی یوتھ الجھتی ہے، ظلم بھی یوتھ کرتی ہے، نکاح انسان یوتھ میں کرتا ہے، نکاح، یہ سارے کے سارے جتنے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ سارے کے سارے انسان کی درمیانی ایج سے متعلق قوانین ہیں، مڈل ایج یا یوتھ کی ایج کے متعلق ہیں، اور اس کو اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ وصلاۃ الوسطیٰ، جو قوانین تمہاری درمیانی عمر کے بارے میں نے تمہیں بنا کر دیے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اگرچہ اس اللہ کا حکم کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، تمام سسٹم کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن درمیانی عمر کے جو قوانین ہیں ان پر خصوصی توجہ دو۔ تمہاری قوم کے نوجوان بگڑ گئے تو تمہارے مستقبل اجڑ گئے، اور اگر تمہاری قوم کے نوجوان درمیانی ایج والے جو بندے ہیں وہ اللہ کے نظام کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے آ گئے، تو پھر تمہیں فلاح سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اس کو الجھا دیا ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اب انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ قانتین کا مطلب کبھی بھی باادب نہیں ہو سکتا۔ قانتین کا مطلب ہوتا ہے ڈیووٹی، ڈیووشن، اپنے آپ کو مخصوص کر دو اللہ کے لیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ للہ کا لفظ ہے، اللہ کے سامنے والے کا نہیں ہے، للہ، قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین، ڈیووٹی بن کے۔ اب میں ڈیووٹی کو اردو میں کیا کہیں گے کہ اپنے آپ کو منسوب کر دینا، جو بھی ہے ڈیووٹی کا ترجمہ آپ نکال لیجئے گا، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے ڈیووٹی بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے مخصوص کر دو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو غفلت ہے، کوئی نیگلیجنس ہے، وہ نہ کرنا۔ وہ قانتین کا مطلب، کا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے ڈیووٹ کھڑے ہو جاؤ اور ڈیووٹی بن جاؤ۔ اچھا، اس کی اگلی آیت آپ دیکھیے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اب یہاں بھی انہوں نے کہہ دیا جی اگر تمہیں خوف ہے تو چلتے پھرتے ہی نماز پڑھ لو، یا رکباناً، سواری پہ نماز پڑھ لو۔ قطعی طور پر غلط ترجمہ ہے، یہ پہنچے ہی نہیں ہے قرآن کے مطلب کے اوپر، یہ قرآن کی جس کے اوپر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہے، فِرَاجَلًا اور رُكْبَانًا۔ اچھا جی، فَرِجَالًا، رِجَالًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاز لے لو، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، پاز لینا، ٹیمپریری جو ہے اپنی ایکٹیویٹی کو روک لو۔ مثلا اگر نامساعد حالات آ گئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ بھاگ نہ جانا، ٹیمپریریلی اپنے پاز کر لو اپنی یہ جو تم قوانین لاگو کر رہے ہو اور جو معاشرہ تم بلڈ کر رہے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم مغلوب ہو گئے ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف آ گیا ہے، فَرِجَالًا، تو یا تو پاز کر لو، اور رکبانن۔ اچھا، یہ اب رکبانہ جو ہوتا ہے نا جی، رقبہ سے یہ نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوین امبارک، یعنی کہ دو حصوں، دو تین چار کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔
یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو تھوڑا پاز لے لو، رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ نامساعد حالات دور ہو جائیں، اور رکبانن، یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جاؤ، دو دو چار چار میں بٹ جاؤ اور اپنے قوانین کا نفاذ جاری رکھو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، تو پھر اگر جب تمہیں امان نصیب ہو جائے، جب وہ خوف تمہارا دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ علم ہے جو اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ کما علمکم، ٹھیک ہے جی، ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ علم، یہ تعلیم ہے جو اللہ نے تمہیں دی اور جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت امپارٹنٹ میری گفتگو ہے، یہ سارے کا سارا کنسیپٹ بدل دے گی آپ کا۔ حافظوا علی صلوات، اپنے معاشرتی سسٹم کی حفاظت کرو، اپنے اکنامک سسٹم کی حفاظت کرو، اپنے اخلاقی سسٹم کی حفاظت کرو، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرو، اپنے سیاسی سسٹم کی حفاظت کرو۔ وصلاۃ الوسطیٰ، اور جو درمیانی عمر کے تمام قوانین ہیں، چاہے وہ سیاسیات میں ہیں، عقائد میں ہیں، معاشرت میں ہیں، معاشیات میں ہیں، ان پر خصوصی توجہ دو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے رہو اس کے ڈیووٹی بن کر، اس کے مخلص بن کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم پر کبھی کوئی خوف طاری ہو جائے، نامساعد حالات آ جائیں، فَرِجَالًا، تو تھوڑا پاز لے لو، رک جاؤ، ٹھیک ہے، وَرُكْبَانًا، یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جس سے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم اس سے پہلے یہ علم نہیں رکھتے تھے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کی قوانین کی حفاظت کی آیت ہے، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس سارے نظام میں جو ہے، اس میں نماز پنجگانہ جو ہے، جس کو نماز پنجگانہ کہتے ہیں، جو صلاۃ ہم نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں، وہ نماز ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ نماز صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ کا ایک حصہ نماز ہے، جو کہ انٹیگرل پارٹ ہے۔ انٹیگرل پارٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اگر آپ 5 وقت حاضری اپنے مالک کو نہیں لگوائیں گے، آپ جتنے مرضی اس کے قوانین پہ عمل کرتے رہیں، آپ کا سارا عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ صرف 5 وقت حاضری لگوائیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے باہر نکل کے، تو پھر بھی آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ یہ 2 انٹیگرل پارٹ ہیں آپس میں، اور ان کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں 2، یہ بڑی ہی امپارٹنٹ ہیں۔ یہ انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک سمجھنے کے نچوڑ ہے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے قوانین بیان کیے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور ڈیووٹی بن کے حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں پرابلم آئے تو ان میں پاز بھی لے سکتے ہو اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کے ان کو جاری بھی رکھ سکتے ہو۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے جی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ باقی آپ جو دوسری جگہوں پہ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے پھر وہ کہیں کوئی صلاۃ العصر، عصر کی نماز کو بنایا ہوا ہے، کہیں ظہر کی نماز کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈیفرنٹ قسم کے بیان جو ہیں وہ منسوب کیے ہوئے ہیں۔ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہوئی ہیں۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ یعنی کبھی ایک حدیث ہے جی، انہوں نے کہا کہ یہ ظہر کی نماز ہے، پھر دوسری حدیث لے آئے ان کا عصر کی نماز ہے، تیسری لے آئے ہیں جی مولا علی نے کہا میں نے رسول سے پوچھا تھا یہ فجر کی نماز ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا ایک انہوں نے لچ تلا ہوا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہ سکیں کہ یہ ہے کیا، حتیٰ کہ یہ کلیئر بات ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے آپ کی درمیانی زندگی کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی میرا مطلب ہے دوسرا مصرف نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اب ہم چلتے ہیں، 240 ہو جائے گی جی، 240 اس میں ہے جی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے اپنے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ وصیت کر جائیں ان بیویوں کے لیے 1 سال تک کی کھانے کی، متاع کی یعنی ضروریات زندگی کی، اور 1 سال تک وہ انہیں وہاں سے کوئی نہ نکالے۔ یہ پس لیکن اگر وہ خود کہیں چلی جائیں، نکل جائیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، وہ جو چاہیں اپنے لیے فیصلہ کریں اپنی اچھائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ اس صورت میں ہے جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ویسے تو اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی جو پیچھے بیوہ ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ گھر اسی کا ہوتا ہے۔ یہ تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اس کے بچے پیچھے ہیں، تو اس کی جو بیوہ ہے ان بچوں کی ماں ہے، تو اس کو کون وہاں سے نکالے گا؟ یہ اس صورت میں ہے جہاں پر کہ ملٹیپل خواتین ہیں، ازواجات ہیں ملٹیپل، اور ان کے جو ہیں آگے کسی ایک ایسی خاتون ہیں، 1 یا 2 جن کے بچے نہیں ہیں، اور ان کا وہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور یا پھر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں یہ آیات ہیں کہ تم میں سے اگر یہ اللہ نے ویمن رائٹس کو پریزرو کیا ہے، حقوق خواتین کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کے پیچھے بیویاں ہوں اور اولاد نہ ہو ان کو سنبھالنے والی، تو پھر ان کے لیے 1 سال کے کھانے کی، متاع کی، اور 1 سال تک ان کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خود چلی جائیں اور کہیں نکاح کر لیں تو ان کے لیے یہ آزاد ہے، اس معاملے میں ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے پھر اگلی آیت میں کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ پہلی بات یہ آئی کہ طلاق یافتہ کو ایک معروف طریقے سے ان کی گزر بسر کا سامان دو، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے اوپر حق ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس پر غور کرو، تم اسے سمجھ سکو، تم اس پر اپنی عقل کو آزما سکو۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور اس گھر میں اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رائٹ کو بھی پریزرو کیا، یہ نہ ہو کہ وہ فوت ہوا خاوند اور مائی صاحبہ کو جو ہے دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ مثلا میں اس کی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میری اپنی فیملی میں اس طرح کا ایک کیس ہوا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو میری امی کے چچا تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ لیٹ ایجز میں، آفٹر میرا خیال ہے 65-70 ایئر کی ایج میں انہوں نے شادی کر لی۔ پہلی بیوی ان کی کافی دیر سے فوت ہو گئی، یعنی ہم نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، نانا ہی ہمارے لگتے تھے، تو ہم ان کے رہنے بھی جایا کرتے تھے، ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، تو نانی ہماری پہلے کی فوت ہوئی تھی، ہم نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن جو ان کی اولاد تھی وہ ساری جوان ہو گئی، سب کی شادیاں ہو گئیں، خوشحال تھے، ذمہ دار تھے بڑے۔ تو وہ جب سب بچوں کی انہوں نے شادیاں کر دیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی شادی کر لی ایک خاتون کے ساتھ۔ اب وہ ان کا اب سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں تھے، اور وہ گاؤں میں اپنے ذمہ داری والے ڈیرے کے اوپر رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اور 5-10 سال بعد وہ ضعیف ہو گئے، تو پھر وہ گھر آ گئے میرے ماموں کے، تو وہاں بھی پھر وہ فوت ہو گئے بزرگ ہمارے، اور وہ خاتون پیچھے رہ گئیں۔ تو یہ اس طرح کا کیس ہے۔ اب وہ خاتون کا کوئی سٹیک نہیں تھا ادھر، کیونکہ وہ بچے جو تھے وہ پہلی بیوی میں تھے، وہ جوان ہو چکے تھے، اس خاتون کے ساتھ جو بعد میں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے ماموں نے ماشاءاللہ ان خاتون کو اپنی ماں بنا کے رکھا اور اینڈ تک سنبھالا اور ساری ضروریات پوری کی۔ اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کم از کم 1 سال، تاکہ
وہ اگر تم اسے نہیں بھی رکھنا چاہتے تو وہ کہیں اپنا آگے بندوبست کر لے، اور اس کے حقوق کا تحفظ فرمایا اللہ نے قانون سازی کر کے، اور یہ قانون بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔